السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہم لوگ نارتھ بنگال یونیورسٹی کے بی اے اردو آنرس سیمسٹر 4 کے پیپر CC 408 کے مطابق اردو ناول کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ابھی پڑھیں گے اس میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے معنی کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھیں کیا ہے شے معنی کیا ہوتا ہے چیز، اس کے بعد کیا ہے مربوط کے معنی وابستہ یا پھر بندھا ہوا، اس کے بعد کیا ہے وجود کے معنی زندگی یا پھر پیدائش، اس کے بعد کیا ہے سطر کے معنی لکیر یا پھر خط، اس کے بعد کیا ہے حادثہ کے معنی کیا ہے واقعہ یا پھر نئی بات، اس کے بعد کیا ہے تاثیر کے معنی اثر یا پھر خصوصیت، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے پیوست کے معنی کیا ہے ملا ہوا یا پھر جڑا ہوا، اس کے بعد کیا ہے معرکہ معنی میدان جنگ، دلکش، اس کے بعد کیا ہے دلکش کے معنی کیا ہے دل کو کھینچنے والا، اس کے بعد کیا ہے طرز معنی کیا ہے طریقہ یا پھر ڈھنگ، اس کے بعد کیا ہے منطقی تسلسل، اس کے معنی کیا ہے اپنے فطری انجام کی جانب رواں ہونا، اس کے بعد کیا ہے واضح کا معنی کیا ہے کھلا ہوا یا پھر ظاہر، اس کے بعد کیا ہے نقالی کے معنی کیا ہے کسی دوسرے کی نقل کرنا، اس کے بعد کیا ہے نوعیت کے معنی کیا ہے اخلاقی خصوصیت، اس کے بعد کیا ہے ناقدین کے معنی کیا ہے عیب و ہنر جانچنے والا، تو ناقدین جو لفظ ہے ناقد کی کیا ہے جمع ہے، ناقد کیا ہے واحد ہے اور ناقدین کیا ہے جمع ہے، اس کے بعد کیا ہے ناقد واحد ہے اور ناقدین کیا ہے جمع ہے، اس کے بعد کیا ہے آرائش کے معنی سجاوٹ یا پھر بناؤ سنگار، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو معنی ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں، تو کیا ہے سوال کہ ناول کے اجزائے ترکیبی پر بحث کیجیے، یا پھر سوال اس طرح بھی رہ سکتا ہے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں اسے بیان کیجیے۔ تو سوال کس طرح بھی رہے تو ناول کے اجزائے ترکیبی اگر پوچھے تو اس طرح لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کا کسی ناول میں پایا جانا ضروری ہے۔ فن کے نقطہ نظر سے جن چیزوں کا ناول میں پایا جانا ضروری ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میں یہاں ناول کے اجزائے ترکیبی کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ تو ناول کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلا جو جز ہے وہ کیا ہے قصہ جس کو کہانی بھی کہتے ہیں۔ تو قصہ وہ بنیادی شے ہے جس کے بغیر کوئی ناول وجود میں نہیں آ سکتا، یعنی ناول کو ہونے کے لیے قصہ ہونا ہی چاہیے۔ کوئی واقعہ حادثہ کوئی قصہ فنکار کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی واقعہ پیش آئے یا کوئی حادثہ ہو تبھی کوئی فنکار کیا ہوتے ہیں قلم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ضروری بات اور کہ پڑھنے والے کو یہ قصہ بالکل سچا لگنا چاہیے، اور جو یہ ناول پڑھے اس کو لگے کہ یہ کہانی کیا ہے بالکل سچ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قصہ جتنا جاندار ہوگا قاری کی دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی، قاری یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کی دلچسپی کیا ہوگی بڑھے گی اگر قصہ کیا رہے گا جاندار رہے گا، اور یہ فنکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دلچسپی کو کیا کرے برقرار رکھے۔ فنکار یعنی جو مصنف لکھ رہے ہیں جو ناول، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دلچسپی کو کیا رکھے برقرار رکھے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کہانی اس طرح آگے بڑھے کہ پڑھنے والا یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، گویا کہانی پن برقرار رہے، کہانی پن برقرار رہے۔ اس کے بعد کیا ہے دوسرا جز کیا ہے پلاٹ، دوسرا جز کیا ہے پلاٹ۔ تو پلاٹ قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے، قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، موتی کس میں لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل پیدا ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہوں یعنی جڑا ہوا ہوں تو پلاٹ مربوط یا گٹھا ہوا کہلائے گا، اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا، جو ایک کیا ہے خامی ہے، خامی یعنی کمزوری ہے۔ امراؤ جان ادا کا پلاٹ گٹھا ہوا اور کسا ہوا ہے، جبکہ فسانہ آزاد کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے۔
ناول میں ایک قصہ ہو تو پلاٹ اکہرا یا سادہ کہلائے گا، اکہرا یا کیا کہلائے گا؟ سادہ کہلائے گا۔ ایک سے زیادہ ہوں تو مرکب، جیسا کہ امراؤ جان ادا میں ہے۔ کچھ دنوں بحث چلی کہ پلاٹ کا ہونا ضروری ہے بھی یا نہیں۔ ہماری زبان کا ناول شریف زادہ بغیر پلاٹ کے واحد ناول ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ پلاٹ کے بغیر کامیاب ناول کا تصور ممکن نہیں۔ چلو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے تیسرا جز، کیا ہے؟ کردار نگاری۔ کیا ہے؟ کردار نگاری۔ تو کردار نگاری ناول کا اہم جز ہے۔ تو کردار نگاری کیا ہے؟ ناول کا اہم جز ہے۔ ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے مرکز کچھ جاندار ہوتے ہیں۔ تو ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں کچھ کیا ہوتے ہیں؟ جاندار ہوتے ہیں۔ مرکز میں کیا ہوتے ہیں؟ جاندار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ انسان ہی ہوں، حیوانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد قصہ کردار کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار کو دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی جس کو راؤنڈ، اور دوسرا سپاٹ یعنی پھر فلیٹ۔ انسان حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ جن کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ پیچیدہ یعنی راؤنڈ کہلاتے ہیں، جیسے مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا اور سلطان مرزا۔ اسی طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں، پورے ناول میں ایک سے ہی رہتے ہیں، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں۔ تو نذیر احمد کے مرزا ظاہر دار بیگ اور شرشار کے خوجی اس کی مثال ہیں۔ یہ دلچسپ ہو سکتے ہیں مگر سچ مچ انسانوں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مکالمہ نگاری۔ کیا ہے؟ مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامیابی کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ قاری انہیں پڑھنے میں اکتا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حسب حال ہو، یعنی وہ جس طرح ہے اسی کے حساب سے وہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ منظر کشی۔ کیا ہے؟ منظر کشی۔ تو منظر کشی سے ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منظر کشی کامیاب ہو تو چھوٹا قصہ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کا قصہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورا ماحول جو ہماری نظر کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ جیسے کہ عرس، میلے، نواب، سلطان کی کوٹھی کا ذکر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود وہاں جا پہنچے ہیں۔ پریم چند کو بھی منظر نگاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ شرر اور طبیب کے ناولوں میں یہ کمزوری نمایاں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے؟ نقطۂ نظر۔ کیا ہے؟ نقطۂ نظر۔ تو نقطۂ نظر جس میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کائنات اور اس کی ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو گویا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطۂ نظر واضح کرتا ہے۔ غرض
یہ کہ ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نقطۂ نظر کار فرما ہوتا ہے، اور جیسے مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت میں یہ واضح کرنے کے لیے لکھا کہ بے سوچے سمجھے نقالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ان کا ہر ناول اصلاحی نقطۂ نظر کا حامل ہے، یعنی وہ جتنے بھی مولوی نذیر احمد نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ اصلاح کے لیے لکھے گئے ہیں۔ شرشار نے فسانِ آزاد میں لکھنؤ کے طرز معاشرت پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پریم چند کی نظر دیہات کے مسائل پر رہتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا جز کیا ہے؟ زبان و مکاں۔ کیا ہے اگلا جز؟ کیا ہے؟ زبان و مکاں۔ اسے بھی بعض ناقدوں نے ناولوں کے اجزائے ترکیبی میں شامل کیا اور کہا کہ قصے کے لیے یہ تعین بھی ضروری ہے کہ وہ کب ہوا اور کہاں ہوا۔ مثلا معرکہ کربلا دکھانا مقصود ہے تو اس کی نوعیت اور ہوگی۔ جنگ پلاسی کا نقشہ کھینچنا ہو تو اس کا انداز جدا گانا ہوگا۔ یعنی کہ زبان و مکاں کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم لوگ کیا کریں گے، شہادت کربلا کے بارے میں کچھ دکھانا مقصود ہو تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اور اگر جنگ پلاسی کا نقشہ دکھانا ہو تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ کچھ الگ ہی ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ناول کی زبان۔ کیا ہے؟ ناول کی زبان تو ناول کے اجزائے ترکیبی میں شامل نہیں، لیکن ناول کے سلسلے میں یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر مغربی ناقدین کی رائے ہے کہ یہ صاف اور سادہ زبان ہو، اس میں زیادہ بناؤ سنگھار نہیں، تو قاری کی توجہ اصلی موضوع سے ہٹ کر زبان کی آرائش میں الجھ جائے گی۔ ایک ناقد کا خیال ہے کہ فکشن کی زبان آئینے کے مانند نہیں بلکہ کھڑکی کے شیشے کی مانند ہے، جس سے آر یا پار صاف نظر آتا ہے، لیکن موضوعات کے اعتبار سے مصنف بناؤ سنگھار کر سکتا ہے۔ مثلا امراء جان ادا میں ادبی اور شاعرانہ ماحول پیش کرتا ہے تو وہاں ادبی زبان کا استعمال ضرور ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ویڈیو تو یہیں ختم ہو گیا۔ آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔